السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ پارا چنار میں شیعہ سنی لڑائی کے نام۔ دوستو، آگے پیچھے شیعہ علماء اور سنی نعرے لگاتے ہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی، پھر چنگاری اٹھتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر سال لڑائی ہوتی ہے شیعہ سنی کی، ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر سال شیعہ سنی کی لڑائی ہوتی ہے، ہر سال، اور بے گناہ دونوں طرف سے سنی مسلمان اور شیعہ مسلمان مارے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کوئی جاننا نہیں چاہتا۔ ہر سال شیعہ سنی لڑائی ہوتی ہے، دونوں طرف سے بے گناہ مسلمان مارے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں روایت پرست ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ یہ جو پارا چنار میں جو لڑائی ہو رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں 50 لوگ یا 100 لوگ جو ہیں وہ ان کی اموات ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے روایت پرستی، قرآن سے دوری۔ دیکھا آپ نے حبل اللہ کو چھوڑا نا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، قرآن کو۔ سنیوں نے پکڑ لی بخاری اور شیعہ نے پکڑی اصول کافی۔ سنی اپنی بخاری پڑھ کے شیعہ پہ فتوے لگاتا ہے کہ میری بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جو شیعہ ہے وہ اپنی اصول کافی پڑھ کے سنی پہ فتوے لگاتا ہے۔ یہ جو دونوں لڑ رہے ہیں گروپس آپس میں پارا چنار میں یا پورے پاکستان میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں یا پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں یا کسی عہدے کے لیے لڑ رہے ہیں؟ نہیں، یہ عقیدے کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ سنی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر افضل ہے، کہاں لکھا ہے؟ جی بخاری میں لکھا ہے۔ شیعہ کہتا ہے حضرت علی افضل ہے، کہاں لکھا ہے؟ اصول کافی میں لکھا ہے۔ یہ دراصل بخاری، صحیح بخاری اور اصول کافی کی جنگ ہے۔ سنی جو ہیں، سنی مسلمان جو ہیں، یہ صحیح بخاری کے فوجی ہیں، اور جو شیعہ مسلمان ہیں یہ اصول کافی کے فوجی ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی چھوڑ دی۔ ایک گروپ نے صحیح بخاری کی رسی تھامی اور ایک نے اصول کافی کی رسی تھامی، اور ابھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اس کی طرف سے وارننگ ہے۔ میری کتاب چھوڑو گے تو اسی طرح آپ لوگوں کو آپس میں گتھم گتھا کر دوں گا، ایک دوسرے کو کاٹنے کھانے کے لیے دوڑو گے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، جو میرے ذکر سے یعنی میرے قرآن سے روح گردانی کرے گا، دنیا کی زندگی اس پہ تنگ کر دی جائے گی، ہر لحاظ سے، صرف معیشت کے لحاظ سے نہیں، ہر لحاظ سے تنگ کر دی جائے گی۔ جتنے بھی پارا چنار میں یا کہیں بھی شیعہ سنی مجھے سن رہے ہیں، جو شیعہ سن رہے ہیں اکثریت ان کی ادھر ہے۔ بھائی آپ کی اصول کافی میں لکھا ہے کہ ہر روایت کو قرآن پہ پیش کرو، قرآن مین چیز ہے، جو قرآن کے مطابق ہے لے لو، جو مخالف ہے چھوڑ دو۔ آپ لوگوں نے گھوم پھر کے واپس قرآن کی طرف ہی آنا ہے، یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ گھوم پھر کے آتے ہو اور ہم لوگ سیدھا ڈائریکٹ آتے ہیں۔ آپ کی اصول کافی میں لکھا ہے ہر چیز کو قرآن پہ پیش کرو۔ سنیوں کے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے منسوب روایت ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد قرآن تھامنے کی وصیت کی، جو ہم نے تھاما ہوا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اکثریت نے چھوڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم بیٹھی ہے، اور جو شیعہ بھائی ہیں ان کے دلوں میں اصول کافی اور نہج البلاغہ بیٹھی ہے۔ ان کتابوں کو اپنے دلوں سے نکالو، واپس قرآن کی طرف آؤ، حبل اللہ کو تھامو۔ آپ سوچو، پارا چنار میں جو سنی لوگ ہیں اگر وہ بخاری چھوڑ دیتے ہیں اور جو شیعہ لوگ ہیں وہ اصول کافی چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو کوئی لڑائی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی ایک ہی کتاب ہوگی، قرآن، ہے نا؟ دونوں کی ایک ہی جب کتاب ہوگی قرآن، پھر تو لڑائی ہی نہیں۔ آئی سمجھ آپ کو؟ یہ کتابوں کی لڑائی ہے، صحیح بخاری ورسس اصول کافی۔ سنی صحابہ کو زیادہ مانتے ہیں، شیعہ حضرت علی اور ان کی آل کو زیادہ مانتے ہیں۔
اسی طرح جو سنیوں کا سب سے بڑا محدث ہے امام بخاری، اس نے کہا ہے کہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ اور جو شیعہ ہیں یہ ایک جیسے ہیں. یہ امام بخاری نے لکھا ہے. یہ جو نفرت کا بیج ہے نا، یہ ان کے بڑوں نے بویا ہے، دونوں کے. امام بخاری نے لکھا ہے یہودی اور عیسائی کے برابر ہے شیعہ، ان کے پیچھے نماز پڑھنا اس طرح ہے جس طرح یہودی یا عیسائی کے پیچھے پڑھنا. امام بخاری کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اسی طرح اہل تشیع کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ سنی کا جنازہ ہو تو آپ نے پڑھنا ہے. یعنی ہر شیعہ نے سنی کا جنازہ پڑھنا ہے، لیکن دعا میں جب دعا کرتے ہیں نا، اس پہ لعنتیں بھیجنی ہیں، اس پہ بدعا کرنی ہے. او بھائی، یہ نفرتیں دونوں کے بڑوں نے بیچ بو کے گئے ہیں. پارا چنار کی جو عوام ہے جو مجھے سن رہی ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور کسی سے بات نہیں کر رہا. اصول کافی چھوڑ دو، اور جو سنی ہیں ادھر رہتے ہیں، اب صحیح بخاری چھوڑ دو، قرآن کو پکڑو. قرآن کو نبی علیہ السلام اپنے سے منسوب روایات چھوڑے جانے کا قیامت کے دن شکوہ نہیں کریں گے، قرآن چھوڑے جانے کا شکوہ کریں گے. امت نے چھوڑ رکھا تھا، آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے. افضل کون ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا. افضل کون ہے، رپورٹ کارڈ تو ادھر کھلے گا. آپ لوگ کیا جو رزلٹ ہے آپ دنیا میں چاہ رہے ہو؟ نہیں جی حضرت علی افضل ہے، ہماری اصول کافی میں آ گیا، بس بات ہوگی اب ختم. جو سنی کہے گا نہیں جی حضرت ابو بکر افضل ہے، صحیح بخاری میں آ گئے تو بس ہم کچھ اور سننا نہیں چاہ رہے. اب ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہو. قیامت کے دن آپ لوگوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ روایت پرستی کا مرض انسان کو پاگل بنا دیتا ہے. پھر یہی ہوتا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو. میں پھر کہتا ہوں، ان چیزوں کو چھوڑو. بخاری چھوڑو، اصول کافی چھوڑو، اپنی کتابیں چھوڑو. جو اصلی کتاب ہے، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی صرف اونلی ون، اکیلے ایک کتاب تھی. کیا؟ قرآن. بخاری نہیں تھی، مسلم نہیں تھی، اصول کافی نہیں تھی، نہج البلاغہ نہیں تھی 4 صدی کی. قرآن تھا. قرآن، اس کو تھام لو، آپس میں مت لڑو. میں تو آپ لوگوں سے گزارش ہی کر سکتا تھا، ریکویسٹ کر سکتا تھا. میرا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا، آپ کھولو نہ کھولو آپ کی مرضی. دوستو، دیکھا آپ نے روایت پرستی کا کیا انجام ہوتا ہے. روایت پرست جب انسان بن جائے نا تو پھر یہی ہوتا ہے جو ابھی پارا چنار میں ہو رہا ہے. دونوں طرف روایت پرست ہیں. ایک طرف سنی روایت پرست ہے، دوسری طرف شیعہ روایت پرست ہے. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے میری روایت اچھی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری روایت اچھی ہے. اور جو اصل میں جو چیز اچھی ہے، احسن الحدیث اللہ کی کتاب، اس کو دونوں نے چھوڑ رکھا ہے، ترک کر رکھا ہے. دوستو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں یاد رکھو. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.